پروردگار بہروں بر، پروردگار بہروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح میں روزانہ ہم سیکھتے ہیں اپنے عہد کے جید علماء سے، قرآن کریم کی مختلف آیات پر بات کرواتے ہیں، معنی مفاہیم کیا ہیں قرآن کریم کی ان آیات کے، شان نزول کیا ہے، پس منظر کیا ہے، لمحہ موجود میں ہم قرآن کریم کی ان آیات سے کس کس طرح روشنی حاصل کر سکتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اپنے علماء کے بڑے شکر گزار، بڑے احسان مند کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم سے ہمیں قریب کر دیتے ہیں۔ بلکہ ایک جملہ جو میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ قرآن کریم کا علم ہم تک منتقل کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے۔ آج ہم ایک بہت اہم، ہر آیت ہی اہم، لیکن یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 پر بات کروائیں گے، مفسر قرآن سے، ایک ممتاز عالم دین سے جو تشریف فرما ہے ہمارے ساتھ لاہور سے۔ اللہ تعالیٰ مخاطبت فرما رہا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہیں۔ اگر کہیں آپ تند خو ہوتے، سنگ دل ہوتے تو یہ سب آپ کے گرد و پیش سے چھٹ جاتے۔ احد کے بعد یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، احد کا واقعہ ہو چکا ہے، اس پر بھی ہم یہ کوشش کریں گے تھوڑی سی گفتگو ہو۔ 70 صحابہ شہید ہو چکے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغموم ہیں کہ 70 صحابہ کی جدائی، اللہ اکبر، آپ کے محبوب چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی شہید ہوئے غزوہ احد میں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ آپ کیا کیجئے کہ آپ ان کے قصور معاف کر دیجئے اور نہ ہی ان کے قصور معاف کیجئے۔ کیوں قصور معاف کروائے جا رہے ہیں؟ یہ بھی ایک ہم سوال رکھیں گے۔ ان کے قصور معاف کر دیجئے، ان کے حق میں دعائے مغفرت کیجئے اور دین کے کام میں ان کو بھی شریک مشورہ رکھیے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اللہ اکبر۔ اور پھر جب آپ کا عزم کسی رائے پہ مستحکم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ اللہ کو وہ لوگ بہت پسند ہیں کہ جو اس کے بھروسے پر کام کرتے ہیں۔ خواتین حضرات، بہت سارے سوالات نکلیں گے قرآن کریم کی اس آیت یعنی آل عمران آیت نمبر 159 سے۔ سیکھیں گے محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب سے جو کہ تشریف فرما ہیں لاہور میں ہمارے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب بڑا ممنون، بڑا شکر گزار آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب ہمارے ملک کا ایک ممتاز نام، مقبول اور محبوب نام، پیام صبح کا لازمی جزء تشریف لاتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے ڈاکٹر صاحب سے نہ سیکھا ہو۔ ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ
فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ صدق اللہ العظیم۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہیں، ورنہ اگر کہیں آپ تندخو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب آپ کے گرد و پیش سے چھٹ جاتے۔ ان کے قصور معاف کر دیجئے، ان کے حق میں دعائے مغفرت کیجئے اور دین کے کام میں ان کو بھی شریک مشورہ رکھیے۔ پھر جب آپ کا عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اسی کے بھروسے پر کام کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ کفار مکہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرفتاری پر کتنا انعام مقرر کیا تھا؟ درست جواب 100 اونٹ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ قرآن کریم میں ام القریٰ کس شہر کو کہا گیا ہے؟ مکہ مکرمہ کو یا مدینہ منورہ کو یا یمن کو؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092214527009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009222134300980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، اس سے پہلے کہ میں اس آیت کی تفسیر کے لیے درخواست کروں آپ سے کہ اللہ کیا فرما رہا ہے، اس آیت کے نزول سے قبل جیسا کہ میں نے عرض کرنے کی کوشش کی کہ غزوہ احد ہو چکا ہے، ایک عارضی ہزیمت سے مسلمانوں کو دوچار ہونا پڑا، کیا پس منظر ہے اس آیت کا؟ ارشاد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ علیک صاحب، جو آیہ کریمہ آپ نے آج منتخب فرمائی آج کے پروگرام کے لیے، اس کے پس منظر کا کچھ ذکر تو آپ نے فرما دیا کہ غزوہ احد میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے ایک ایسی خطا اجتہادی ہوئی کہ جس کے نتیجے میں جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ اور اس میں جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو ایک چھوٹی پہاڑی پر مقرر کر رکھا تھا 50 کے دستے کو، انہوں نے یہ سمجھا کہ مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی ہے، اب وہ دفاعی پوزیشن پر قائم رہنا ہمارے لیے ضروری نہیں رہا کہ جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکماً ارشاد فرمایا تھا۔ لہذا وہ وہاں سے اترے، اگرچہ کمانڈر وہیں رہے، ان کے ساتھ چند ساتھی بھی وہیں رہے، لیکن باقی لوگ آ گئے۔ اور حضرت خالد بن ولید اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے پیچھے سے آ کے حملہ کیا اور بالکل یکدم وہ فتح جو ہے وہ بدل گئی، بالکل شکست کی کیفیت میں، اور مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا۔ اس صورتحال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً غم ہوا کہ میری بات کو لوگوں نے کیوں نہیں مانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یوں کہہ لیجئے کہ سپریم کمانڈر کو، دنیا کے سپریم کمانڈر کو اپنی زیر کمان فوج کے بارے میں، یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک سربراہ مملکت کو اپنی رعایا کے نظام میں شریک لوگوں کے بارے میں، یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک معلم انسانیت کو اپنے لسنر اور اپنے شاگردوں کے بارے میں 4 ہدایات جاری فرمائیں۔ اور میں اگر یہ کہوں تو اس میں کوئی شک نہیں
کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں دفاع صحابہ کر رہے ہیں، اللہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا دفاع ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 4 ہدایات جاری فرمائی انیق صاحب، لیکن اس سے پہلے ایک بہت بڑی سچائی اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمائی، اور وہ سچائی کیا ہے؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ سبحان اللہ سبحان اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ علیہ وسلم، آپ پر اللہ کا بے پایاں کرم ہے کہ اللہ کی بے پایاں رحمت کے نتیجے میں آپ مسلمانوں کے لیے نرم مزاج ہیں۔ اللہ اکبر۔ خود اللہ فرما رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ بلکہ سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ، یہ جو تمہاری باتیں سن لیتے ہیں، ان کا ہر ایک کی بات کو سن لینا یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یؤمن باللہ و یؤمن للمؤمنین ورحمۃ للذین آمنوا منکم، سبحان اللہ۔ کہ یہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کی بات پر اعتماد کرتے ہیں، اور صاحبان ایمان کے لیے سراپا رحمت ہیں، سبحان اللہ۔ صاحبان ایمان کے لیے سراپا رحمت ہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، سبحان اللہ۔ دیکھو تمہارے لیے جو تکلیف دہ چیز ہوتی ہے وہ ان پر بہت گراں گزرتی ہے۔ حریص علیکم، انہیں تمہاری فائدے کی بات کا انتہائی شوق ہے۔ یعنی یہاں جو حریص علیکم، یہ حریص کا جو لفظ ہے یہ اردو والا حریص نہیں ہے، انتہائی طلبگار ہیں تمہارے فائدے کے۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی اللہ نے بیان فرمائی۔ بلکہ ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، دوسری جگہ فرمایا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی شفقت کے اور رحمت کے بازو ان کے لیے جھکائے رکھیے، کیونکہ یہ آپ سے محبت کرنے والے ہیں، آپ سے تعلق والے ہیں۔ اور پھر یعنی پہلے تو یہ فرمایا کہ لو کن، تو اگر آپ ان تدخو ہوتے اور سخت مزاج سخت دل ہوتے تو یقیناً یہ آپ سے چھٹ جاتے، لیکن یہ جو پروانوں کی طرح آپ کے ساتھ قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ اکبر۔ بعض صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے 80 کے قریب زخم کھائے اس غزوہ احد میں دفاع سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہوئے۔ اور ایک صحابی کے بارے میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ذرا معلوم کرو وہ کس حال میں ہیں، اور لوگ ان کے پاس پہنچے تو خاک سے ان کا چہرہ اٹا ہوا تھا اور بالکل دم واپسی پر تھے، تو پھر صحابہ نے عرض کیا کہ بتاؤ تمہاری کوئی خواہش؟ تو انہوں نے ایک ہی خواہش کا اظہار کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری جب روح دنیا سے نکلے تو میرے رخسار حضور کے قدموں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ اللہ مطلب ہے قربان ہونے والے لوگ یہ کیوں قربان ہونے والے ہیں؟ اس لیے کہ لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگر آپ سخت دل ہوتے اور اگر آپ تندخو ہوتے تو یہ یقیناً آپ کے آپ کے قرب کے جو متلاشی ہیں وہ اس کیفیت میں نہ ہوتے۔ اب دیکھیے ذرا 4 ہدایات ہیں انیق صاحب۔ پہلی ہدایت یہ ہے کہ فاعف عنہم، یقیناً ان سے قصور ہوا ہے، اور ایسا قصور ہوا ہے کہ جو ایک طرح سے خطائے اجتہادی ہے، یعنی انہوں نے اور کچھ سمجھا اور حقیقت حال کچھ اور تھی، تو اس لیے فاعف عنہم، سب سے پہلے یہ کہ انہیں درگزر کیجئے، انہیں معاف کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے حبیب کو اپنے دشمنوں کے بارے میں کہا فاعف عنہم واصفح، آپ ان دشمنوں کو بھی معاف کر دیجئے ایک زمانے میں، اور ایک زمانے میں یہ حکم دیا درگزر کیجئے، اور انہیں اپنے سے دور نہ کیجئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ قرآن کریم میں انیق صاحب کیا خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، فرمایا لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ،
اے حبیب آپ ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، ان کو اپنے سے دور نہ کیجئے۔ ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء فتطردہم فتکون من الظالمین۔ اگر آپ نے ان کو اپنے سے دور کیا تو آپ حق تلفی کرنے والے ہوں گے، ان کی حق تلفی نہ کریں گے، بلکہ لا تعد عیناک عنہم، سورہ کہف میں ارشاد فرمایا کہ ان سے اپنی نگاہ کرم نہ پھیریے، بلکہ اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا، جب یہ صاحبان ایمان آپ کے پاس آئیں تو فقل سلام علیکم، ان کو سلام کرنے میں پہل کیجئے، ان کے لیے دعا کیجئے، اور ان کو یہ خوشخبری سنا دیجئے کہ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت لازم کر لی ہے، اور انہ من عمل سوءا بجہالۃ ثم تاب من بعدہ واصلح فانہ غفور رحیم، جو نادانی میں کسی سے کوئی غلطی ہو جائے اور پھر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والے ہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھائی کہ میرے پیارے آپ ان سے درگزر کیجئے، ان کو اپنے سے دور نہ کیجئے، ان کو اپنے قریب رکھیے، ان کے لیے دعائیں کیجئے، ان کے لیے سلامتی کی دعا، اور ان کو یہ خوشخبری سنا دیجئے کہ کتب علی نفسہ الرحمہ۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب سب کچھ قائم کیا تو عرش پر یہ جملہ لکھوایا ان رحمتی تغلب غضبی، بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے، عرش پر یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ ان رحمتی تغلب غضبی، میری رحمت میرے غضب پر اور میرے غصے پر ہمیشہ غالب رہے گی۔ اور جب اللہ کی رحمت غصے پر غالب ہے تو اپنے حبیب سے بھی فرمایا کہ آپ کے غصے پر بھی آپ کی رحمت غالب رہنی چاہیے، جو کہ آپ رحمت للعالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب کیونکہ یہ کتب علی نفسہ الرحمہ کی بات آپ نے بیان فرما دی تو پھر اس ذیل میں ایک سوال اٹھا ذہن میں، ورنہ میرا سوال کوئی اور تھا۔ سمپل سوال ڈاکٹر صاحب ارشاد فرما دیجئے کہ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے رحمت کو اپنے ذمہ کرم پر لے لیا، ورنہ اللہ تعالیٰ کو کون حکم دے سکتا ہے؟ رحمت 99 حصے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے، ایک حصہ دنیا میں مخلوقات میں بانٹ دیا، اور وہ 99 حصے رحمت کے وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تقسیم کر دے گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی ہمارے لیے ایک ڈھارس ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف ہم بھی دیکھیں گے ایک ملتجیانہ نگاہوں سے۔ ایک تو رحمت ہے اللہ کی، اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ نے بھی یہ آیت پڑھی۔ اللہ کی رحمت میں اور رسول اللہ کی رحمت میں صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرق ہے؟ بڑا فرق تو انیک سب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت ذاتی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت عطائی ہے، جو اللہ کی عطا سے اللہ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو عطا فرمائی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور فضل سے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو جو رحمت عطا فرما رہے ہیں، اس میں بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے حبیب کریم علیہ السلام اپنے بدترین دشمنوں کو بھی معاف فرما رہے ہیں، لیکن اللہ تو وہ دھار نہیں رکھتے، جو گڑبڑ کرتا ہے اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کا کوڑا برستا ہے۔ لیکن یہاں یہ ہے کہ جنہوں نے آپ پر ظلم کی انتہا کر دی، آپ کے چچا کو شہید کر دیا، بلکہ اس سے پہلے صحابیات پر ظلم کیا، صحابہ پر ظلم کیا، جب وہ سامنے آئے تو آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، آج تم سے کوئی بدلہ لینے والا نہیں لیں گے، جاؤ ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ بات بہت بڑی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی رحمت کی صفت میں خود رکھی، اللہ نے رکھی۔ اللہ کی رحمت ذاتی ہے،
اللہ کی تمام صفات ذاتی ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رحمت نصیب ہوئی وہ اللہ کی عطا کردہ رحمت ہے، اور یقیناً وہ ایسی رحمت ہے جو بے مثال ہے، جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب، رحمان اور رحیم اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب بھی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جب رؤوف اور رحیم کی صفت رسول سے منسوب کر دیتا ہے تو پھر کیا معنی ہو جاتے ہیں؟ پھر یقیناً یہی ہوں گے کہ جو رحمت اللہ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے قلب اطہر میں رکھی ہے اس کی برکات انسانوں کو بلکہ تمام مخلوقات کو نصیب ہو رہی ہیں، اور مشفق اور مہربان ہیں اللہ کے کرم اور فضل کے نتیجے میں، اور یقیناً آپ کی شفقتیں اور آپ کی مہربانیاں اور آپ کی رحمت کی نگاہ اور آپ کا شفقت کا برتاؤ انسانوں کو نہیں بلکہ جانوروں کو کیا، جمادات کو، نباتات کو، سب کو نصیب ہوتا رہا ہے اور نصیب ہوتا رہے گا انشاءاللہ، کیونکہ آپ کی جو تعلیمات ہیں وہ قیامت تک آنے والوں کے لیے رحمت ہیں، قیامت تک آنے والوں کے لیے اس میں شفقت ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بھیج رہے ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم نے لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی نہیں کرنی ہیں، تم آسانیاں پیدا کرنے والے ہو، مشکلات کھڑی کرنے والے نہیں ہو، جہاں جا رہے ہو لوگوں کو خوشخبریاں سنانے والے ہو، ان کو نفرتیں پھیلانے والے یا نفرت دلانے والے نہ ہو۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ اللہ کے حبیب کی رحمت کا نتیجہ ہے، اللہ کے حبیب کی شفقت کا نتیجہ ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ ایک چڑیا کے بچے کو پکڑ لیتے ہیں اور اوپر آ کے سر پہ وہ جس کا بچہ ہے وہ بولنے لگ جاتی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ جاتے ہیں۔ صحابہ آگ جلا دیتے ہیں چیونٹیوں کے بل پر تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ جاتے ہیں۔ لعلک باخع نفسک، اے حبیب آپ اپنی جان گھلا دیں گے اس صدمے میں۔ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور اس رحمت کا نتیجہ ہے جو اللہ نے آپ کے قلب اطہر میں رکھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور انی رسول اللہ علیکم جمیعا، تمام انسانیت کے آپ رسول ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جب انسانیت کے تمام انسانوں کے آپ رسول ہیں تو یہ تو آپ کے صحابہ ہیں، آپ کے قریبی لوگ ہیں، انہیں معاف کر دیجئے، ان کی مغفرت کی دعا کیجئے اور دین کے کام میں ان کو بھی شریک مشورہ کیجئے۔ احد کے بعد کا معاملہ ہے، حالات و واقعات آپ نے بیان فرما دیے۔ ڈاکٹر صاحب، ایسے میں انسان کی نفسیات کا خیال رکھا جا رہا ہے، جسے ہم آج کی زبان میں کہتے ہیں کہ کوئی فرد یا کوئی قوم اس وقت ڈی مورلائز ہے۔ احد کے بعد کا معاملہ، پھر وہ واقعہ جو آپ نے بیان فرما دیا کہ وہ درے سے چلے گئے کہ ہم جیت چکے ہیں، دشمن بھاگ گیا ہے، اور حضرت خالد بن ولید جو اس زمانے تک حضرت نہیں بنے تھے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بنے تھے، انہوں نے حملہ کیا اور وقتی طور پر کچھ ہزیمت ہوئی۔ تو آپ انہیں شریک مشورہ کریں گے تو یہ جو اس وقت ڈی مورلائز ہوئے ہیں یہ دوبارہ ان کے اندر وہی ولولہ اور حوصلہ پیدا ہو جائے گا۔ تو دین کس کس انداز میں انسانی نفسیات کا خیال رکھتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر آپ اجازت دیں تو اس سے پہلے جو پہلا جملہ ہے دوسرے نمبر پر اس کا تھوڑا سا ذکر کر دیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فاعف عنہم واستغفر لہم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کیجئے۔ ان سے خطا ہوئی ہے، یقیناً اجتہادی طور پر ان سے خطا ہوئی، تو اب اس میں بھی آپ اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے مغفرت طلب کیجئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قرآن کریم میں انیک صاحب اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اپنے حبیب کریم علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنے جو ساتھی ہیں بلکہ صاحبان ایمان ہیں
ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے رہیے۔ فَأَذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، آپ کی مجلس میں لوگ آتے ہیں اور ان میں سے کچھ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کسی ضروری کام کی وجہ سے مجلس کو چھوڑ کر جانا چاہ رہے ہیں، آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، فَأَذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، جس کو چاہیں آپ اجازت دے دیں، لیکن وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کیجئے۔ سورہ غافر میں، سورہ محمد میں اللہ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام سے فرمایا کہ صاحبان ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کیجئے، بلکہ مسلمان عورتوں کے بارے میں فرمایا فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ، اے پیارے جب عورتیں آپ کے پاس ایمان آپ کی بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوں، اپنے ایمان کو ظاہر کرنے کے لیے، تو آپ ان کی بیعت کیجئے، لیکن اس کا یعنی معاہدہ کیجئے اس بات کا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی مان کر زندگی گزاریں گی، اور واستغفر، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کیجئے۔ اللہ سے صاحبان ایمان کے لیے بخشش طلب کرنا، یہ ایمان والوں، یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ علیق صاحب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ سے ہم عرض کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے نماز میں ہم عرض کرتے ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی، ربنا اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مومنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ صاحبان ایمان کے لیے دعا، مردوں اور عورتوں مومنوں کے لیے دعا کرنا، یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، بلکہ اس سے اگلی بات میں کہوں گا یہ فرشتوں کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی انیق صاحب، سورہ مومن میں فرمایا، سورہ غافر میں مومن میں فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ، وہ فرشتے جو حاملین عرش ہیں، ومن حولہ، اور وہ فرشتے جو تکریم عرش کے لیے عرش کے ارد گرد ہیں، یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اللہ کی ذات عالی پر اپنے یقین کا اظہار کرتے رہتے ہیں، اور آگے ہے وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور صاحبان ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کی دعا ذکر کر دی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فرشتے دعا کیا کرتے ہیں صاحبان ایمان کے لیے؟ ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اے اللہ تیرا علم بھی وسیع ہے، تیری رحمت بھی بہت وسیع ہے، فاغفر للذین تابوا، اے اللہ ان کو معاف کر دے جو توبہ کرنے کے لیے تیری چوکھٹ پہ آ گئے ہیں، واتبعوا سبیلک، اور تیری راہ کی پیروی کرتے ہیں، وقہم عذاب الجحیم، جہنم کے عذاب سے انہیں بچانا، ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، اے اللہ جن جنتوں کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے ان میں ان کو داخلہ نصیب فرمانا، ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور صرف انہی کو جنت میں داخل نہ کرنا بلکہ ان کے آباء و اجداد اور ان کی اولاد اور ان کی بیویاں، بیویوں کے شوہر، یا اللہ جن میں ایمان کا نور موجود ہے تو ان کو بھی ان کے ساتھ ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جنت میں داخل کر دینا۔ یہ مغفرت طلب کر رہے ہیں فرشتے صاحبان ایمان کے لیے، صاحبان ایمان کے لیے۔ تو اللہ نے دوسری بات اپنے حبیب سے یہ فرمائی کہ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، آپ ان کے لیے بخشش طلب کیجئے، چونکہ آپ کا بخشش طلب کرنا ان کے لیے سکون کا باعث بنتا ہے۔ صاحب ایمان کے لیے بخشش طلب کر رہے ہیں فرشتے، اور یہاں صحابہ کے لیے بخشش طلب کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی بڑی بات ہے انیق صاحب، اللہ صحابہ کو اللہ نے بہت بڑا مقام بخشا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ ولا تعد عیناک عنہم، ان کو دور نہ کیجئے اور ان سے اپنی نگاہ کرم نہ پھیریے، ان سے نگاہ کرم نہ پھیریے۔ اللہ اکبر۔ خیر، تیسری بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی وشاورہم فی الامر، اے حبیب یہ ان کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، حوصلہ شکنی کی کیفیت میں ہیں،
یہ گھبرائے ہوئے ہیں، ہم سے ایسا کام ہو گیا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا، جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس وقت وہ جیسے آپ نے کہا کہ حوصلہ شکنی کی ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، جو دنیاوی امور ہیں، جن میں تدبیر کی ضرورت ہوتی ہے، ان میں آپ ان کو مشورے میں شریک کیجئے۔ کتاب و سنت کی وہ تعلیمات اور وہ احکام جو صریح ہیں، ان میں تو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں، ان میں تو وہی ہوگا جو اللہ نے طے کر دیا ہے، ان میں تو وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے۔ لیکن جو دنیاوی امور ہیں، دنیاوی امور میں آپ ان سے مشورہ کیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جو یہ حکم جاری فرمایا تعبیر نخلا کا کہ کھجور کو پیمند لگاتے ہو تم، اس سے فصل زیادہ ہوتی ہے، آئندہ تم نے کھجور کو پیمند نہیں لگانا۔ چنانچہ جو صحابی یہ خبر سن کر آئے شہر سے گاؤں میں، انہوں نے آ کے کہا کہ دیکھیے اس دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج آرڈر جاری فرمایا ہے کہ کھجوروں کو پیوند نہیں لگانا۔ مجھے معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے کہ پیوند نہیں لگائیں گے تو فصل کم ہوگی، لیکن ہم اپنے دنیاوی مفاد کو حضور کے حکم پر قربان کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فصل کم ہوئی، تو آپ نے آئندہ مشورے میں یہ فرمایا کہ تم ٹھیک ہے، انتم عالم بامور دنیاکم، دنیاوی امور میں تم بہتر اس بات کو سمجھتے ہو کہ پیوند لگایا جائے تو ٹھیک ہے لگاؤ۔ حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا غزوہ خندق کے موقع پر کہ ہمارے ہاں خندق کے ذریعے سے خندق کھود کر شہر کا دفاع کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مشورہ قبول کیا، تو اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب آپ ان کو دنیاوی امور میں تدبیر کے درجے میں جہاں ضرورت ہو وہاں مشوروں میں شریک کیجئے، بلکہ صاحبان ایمان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، سبحان اللہ، ان کے معاملات جو ہیں وہ باہمی مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ اللہ نے صاحبان ایمان کا سورہ شورا میں جہاں ذکر فرمایا کہ وہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور ان کے کچھ صفات بیان کر کے فرمایا کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، ان کے معاملات باہمی مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ اور یہ مشورہ، اور مشورے کے بارے میں بھی بڑی ہدایات ہے انیک صاحب، المستشار مؤتمن، حضور نے فرمایا کہ جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امانت دار ہے، وہ حق پر مبنی صحیح مشورہ دے۔ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مشورہ کیا اس کو ندامت نہیں اٹھانی پڑتی، اور جس نے استخارہ کیا، جو استخارہ کرتا ہے وہ یقیناً اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرتا ہے، اس کو بھی شرمندگی۔ ہاں یہاں میں یہ کہوں گا انیک صاحب معاف کیجئے کہ یہ جو استخارہ سینٹر کھلے ہوئے ہیں ان کی ہمارے دین میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ استخارہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے خیر طلب کرنا۔ بھئی آپ کے سر میں درد ہو اور میں گولی کھا لوں، دوسرے سے استخارہ کرنا ایسے ہی ہے۔ دوسرے سے استخارہ کروانے کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی مثال نہیں۔ اگر دوسرے سے استخارہ کروانے کی کوئی گنجائش ہوتی تو صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ سے عرض کرتے کہ یا رسول اللہ میں بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں، آپ استخارہ کر دیجئے۔ یا رسول اللہ میں کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں، آپ استخارہ کر دیجئے۔ پورے سرمایہ حدیث میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ لہذا یہ جو منٹی سکنٹی استخارہ اور یہ جو کسی اور سے استخارہ، یہ جو استخارے کی فیکٹریاں اور کارخانے کھلے ہوئے ہیں اور دکانیں کھلی ہوئی ہیں، یہ سب قرآن و سنت سے متصادم ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ استخارہ کرنا ہے یعنی خیر طلب، استخارے کا معنی کیا ہے؟ خیر طلب کرنا، اللہ سے خیر خود طلب کرنی ہے، کسی اور سے استخارہ کروانے کی کوئی حقیقت نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، اس سے پہلے کہ میں آخری پوائنٹ کی طرف آؤں کہ اللہ پہ بھروسہ کیسے کیا جاتا ہے اور اللہ کیا فرما رہا ہے اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ جس رائے پر آپ مستحکم ہو جائے آپ کی رائے،
تو آپ اللہ پہ بھروسہ کیجئے۔ اللہ پہ بھروسہ کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں اللہ ان سے بڑی محبت کرتا ہے، اللہ کو بڑے پسند ہوتے ہیں وہ۔ اس سے قبل ٹو ڈوز کے حوالے سے، کیونکہ پروگرام کا آخری مرحلہ، آخری منٹ جاری ہیں، یہ جو مشاورت اور جو آپ نے وہ آیت وَأَمْرُهُ شُورَى بَيْنَهُمْ وہ بھی بیان فرما دی، ذرا ارشاد فرمائیے کہ ہمارا مزاج کیا شورائیت والا ہے؟ کیا ہمارے پاس قدم قدم پر آمرانہ انداز معاشروں میں، گھروں میں، ریاست کی سطح پر، امت کی سطح پر نظر نہیں آ رہے؟ اگر کہیں ٹوٹی پھوٹی کوئی شورائیت ہے جسے آج کی زبان میں جمہوریت کہتے ہیں، تو کیا وہ بھی ڈکٹیٹوریل ڈیموکریسی نہیں ہو گئی؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے نیک صاحب، آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ ہمارے ہاں کی جو جمہوریت ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے سب کو پتہ ہے کہ اس کی پشت پر کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے، اور کون اپنے فیصلے نافذ کرا کے رہتے ہیں، خواہ لوگ اقلیت میں ہوں یا اکثریت میں ہوں۔ مشاورت یہ ہمارے گھریلو زندگی میں بھی ہونی چاہیے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ لوگوں میں مشہور ہے کہ جی بیوی سے اگر مشاورت کریں گے تو جناب وہ جو کام خراب ہو جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں۔ معاملات میں گھر والوں کو شریک کرنا چاہیے، بچوں کو شریک کریں، بچوں کی ایجوکیشن۔ انیک صاحب دو مقامات ایسے ہیں، ایک ہے بچے کا سکول کا انتخاب اور ایک ہے اولاد کے رشتے کا انتخاب۔ یہ دو فیصلے اگر ماں باپ باہمی مشورے سے صحیح کر لیں تو بچے کی زندگی سنور جاتی ہے، بچے کی زندگی سنور جاتی ہے۔ تو مشورے دونوں کا آپس میں ہونا چاہیے، اور پھر یہ فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ پھر ساس بہو کے ساتھ بہو کا رویہ نہیں بلکہ بیٹی کا رویہ اختیار کرتی ہے، اور سسر جو ہے وہ سسر نہیں باپ بن جاتا ہے، چونکہ دونوں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ کے مشورے سے تو ہم اس بچی کو لائے ہیں اپنے گھر میں، تو پھر اس کا فائدہ، بلکہ کاروبار میں بھی، کاروبار اگر شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی اپنے خیر خواہوں کو، علماء نے لکھا ہے کہ متقی افراد، صالح افراد، صاحب علم افراد اور صاحب مہارت افراد سے مشورہ کرو۔ مشورہ ایسے لوگوں سے کرو کہ جو اس فن میں دسترس رکھتے ہیں۔ اگر کوئی تجارت شروع کر رہے ہیں تو آپ کسی اس تجارت کا جو راستہ آپ نے اختیار کیا ہے وہ اس میدان میں جو سمجھدار ہے اس سے مشورہ کیجئے۔ اگر آپ کوئی اور کام کرنا چاہتے ہیں تو اس میدان میں جو ایکسپرٹ آدمی ہے اس سے رہنمائی لیجئے۔ یہ مشورہ یقیناً انسان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، اور ایسا مشورہ معاشرے میں ضرور ہونا چاہیے۔ ایک آدمی اگر یہ کہے کہ میں بس سب کچھ عقل کل ہوں، میں جو کروں گا وہ سب کچھ صحیح ہوگا، یہ یقیناً حضور نے فرمایا کہ جو بندہ مشورہ کرتا ہے وہ نادم نہیں ہوگا، اس کو پریشانی اٹھانی نہیں پڑے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ نبوی مزاج ہے، اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن جو دین کے معاملات ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے جو حاصل کیا وہ امت میں تقسیم کر دیا، انسانیت میں تقسیم کر دیا، اس میں مشورہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب؟ بالکل انیک صاحب، لوگ صحابہ اپنے بچوں کے رشتوں کے حوالے سے بلکہ اپنی شادی کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کرنے آیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتوں کے حوالے سے جب کوئی مشورہ کرنے آیا تو آپ نے اس خاندان کا عیب اس پر ظاہر کر دیا اور اس کو غیبت شمار نہیں کیا، اس لیے کہ اگر اس میں اس عیب کو ظاہر نہ کیا گیا اور رشتہ ہو گیا، بعد میں اس کو جو نقصان ہوگا اس نقصان سے بچاؤ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مشورہ دیا ہے اور صورتحال صحیح ان کے سامنے رکھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایسا نہ ہو کہ لا علمی میں کوئی فیصلہ ایسا کر لیں کہ اگر بیٹی کا رشتہ آیا ہے تو بیٹی کو پریشانی نہ ہو،
بتا دیا جائے یہ غیبت میں شمار نہیں ہے۔ اگر یہاں بھی ہمارے کسی محلے میں کسی جگہ کوئی اگر کوئی بم وغیرہ رکھ دیا جائے اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو فوراً بتا دیا جائے کہ یہاں کچھ بارودی مواد رکھا ہوا ہے، تو یہ کوئی غیبت تھوڑی ہے، یہ تو انسانیت کو محفوظ رکھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب لاسٹ منٹ جاری ہیں، ارشاد فرمائیے اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کیا بتا رہا ہے، کیا فرما رہا ہے کہ جب آپ کا عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے، یعنی رائے پر مستحکم ہو جائے عزم، وہ ارادہ کیسے مستحکم ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ پھر اگلی بات یہ ہے تو اللہ پہ بھروسہ کیجئے، پھر اللہ پہ چھوڑ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو یہاں 3 سوالات میں رکھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ عزم مستحکم ہو جانا، یعنی سوچ بچار کے بعد، اوپر بات ہو گئی صحابہ کا مشورہ دنیاوی امور میں، پھر ایک کنسنسس جسے ہم کہتے ہیں وہ ڈیولپ ہو گیا، اب ہمیں اس رائے پر جم جانا ہے، نتائج اللہ پہ چھوڑ دینے ہیں۔ کیا یہ تعلیم کیا جا رہا ہے؟ بالکل حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ کسی بھی رائے کے مختلف جو پہلو ہیں، اس کے فائدے کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں، ان تمام کو ذہن میں مستحضر کرنے کے بعد جب آپ یہ سمجھیں کہ اب یہ راستہ یقیناً ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا، اس میں نقصانات کم ہیں فائدے زیادہ ہیں، یا نقصان نہیں ہیں فائدے زیادہ ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 باتیں سامنے رکھی جاتی تو آپ ان میں سے آسان کو پسند فرماتے اور آسان کو اختیار فرماتے۔ کیوں؟ تاکہ امت کے لیے دشواری نہ ہو۔ تو جب آپ سارے پہلو کو دیکھنے کے بعد آپ کی رائے اس بات پر مستحکم ہو جائے کہ یہ کام جو ہے یہ زیادہ فائدہ مند ہوگا اور اس کے نقصانات کم ہوں گے یا نہیں ہوں گے، تو پھر اللہ پر بھروسہ کر کے اس کام کو کر گزریے۔ یہ اللہ پر بھروسہ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ نتائج اگر آپ کی خواہش کے برعکس نکل آئے تو آپ یہی کہیں گے کہ بھئی ایک میری سوچ تھی اور ایک اللہ کا فیصلہ ہے، میں نے جو سوچا وہ اپنی جگہ میں سمجھتا تھا ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ میری سوچ سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ تو آپ ڈپریشن میں نہیں جائیں گے، آپ انزائٹی میں نہیں جائیں گے، آپ ایسی پوزیشن میں نہیں جائیں گے کہ خدا نخواستہ اپنی مرضی کے خلاف فیصلہ آ جانے کے نتیجے میں آپ خودکشی کریں، بلکہ اللہ پر بھروسہ۔ اللہ پر بھروسے کا مطلب کیا ہے؟ کہ پوری طرح محنت کرنے کے بعد، پوری طرح سوچ و بچار کے بعد، پوری طرح اسباب جمع کر لینے کے بعد پھر اللہ پر یقین کرنا ہے کہ نتائج وہی نکلیں گے جو من جانب اللہ ہوں گے۔ یہ ہے اللہ پر بھروسہ۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے رکھ لینے، ہاتھ پر ہاتھ دھرے رہنے کا توکل اس کا نام نہیں ہے۔ توکل اس کا نام ہے کہ تمام تر محنت، کوشش اور تمام تر اسباب جمع کرنے کے بعد پھر نتائج اللہ پر چھوڑے جائیں، کیونکہ نتائج جب اللہ پر چھوڑیں گے تو پھر آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ ایک حدیث میں آتا ہے نیک صاحب، حضور نے فرمایا لا تقولوا لو، مت کہو اگر ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا، فإن لو تفتح باب الشیطان، اس لیے کہ یہ لو یعنی اگر مگر یہ شیطان کی راہیں کھولتا ہے۔ بس وہی ہوا جو اللہ کے ہاں نتیجے کے لحاظ سے بہتر تھا۔ اپنی ماضی کی باتوں پر غمگین مت ہوتے رہا کرو، اپنے حال پر نظر رکھو اور مستقبل اللہ سے بہتر مانگتے رہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بعض اوقات نتیجے کی بنیاد پر ہم اپنی رائے یہ دے دیتے ہیں کہ یہ چیز بہتر نہیں ہوئی ہمارے لیے، لیکن کیا اللہ فرما رہا ہے قرآن کریم میں کہ بعض مرتبہ تم یہ سوچتے ہو کہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہوا، لیکن اسی میں تمہارے لیے بہتری رکھی
ہوئی ہوتی ہے، اور بعض مرتبہ ہمارے حق میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں اس میں ہمارے لیے نقصان پوشیدہ ہوتا ہے۔ اللہ عسا ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم جی وعسا ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، سبحان اللہ، سبحان تم اللہ، پسند کر رہے ہو حالانکہ تمہارے لیے شر ہے اس میں۔ سبحان اللہ، یعنی انسان جو ہے نا جی وہ ایک پھول مانگ رہا ہوتا ہے، جی اللہ اس کو گلدستہ دینا چاہ رہے ہوتے ہیں، جی اور وہ گلدستہ دینے میں ایک نظام کے تحت کچھ دیر ہوتی ہے تو وہ پھول نہ ملنے پر اللہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اکبر، اور پھر تھوڑا صبر وہ کرتا ہے تو اس گلدستے کی بجائے اللہ اسے پورا باغ دے دیتا ہے۔ اللہ اکبر، بے شک صحیح فرمایا، بالکل۔ ڈاکٹر صاحب، ٹو ڈوز کرنے کے کام، لاسٹ منٹ ارشاد فرمائیے کہ آل عمران آیت 159 ہمیں کیا کرنا ہے؟ میں عرض کروں، آج کرنے کا کام یہ ہے کہ جو ہدایت اللہ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو دی اپنے ساتھیوں کے بارے میں، کاش ہم میں سے ہر ایک اپنے ساتھیوں کے بارے میں اس ہدایت کو قبول کر سبحان اللہ، گھر کا سربراہ اس ہدایت کو قبول کر لے، معاف کرنا، درگزر کرنا، ان کے لیے مغفرت طلب کرنا، مشوروں میں شریک کرنا، نتائج اللہ پر چھوڑتے ہوئے اس پر بھروسہ کرنا، یہ کام اگر آج معاشرے کا ہر فرد اس آیت کو اپنا مخاطب سمجھ لے، اس آیت کو جو اللہ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام، ہر کمانڈر کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، ہر سربراہ کو حکم دیا جا رہا ہے، وہ گھر کا سربراہ ہو یا ریاست کا سربراہ ہو، اور ہر معلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، اگر یہ ہر معلم، ہر شوہر، ہر استاذ، ہر کمانڈر، ہر سربراہ، ہر دفتر کا نگران اس آیت کو پیش نظر رکھ کر کام شروع کرے تو یقیناً بہت بڑی خیر سبحان معاشرے میں اللہ، پھیل جائے سبحان گی۔ اللہ، لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں، یعنی یہ آیت ہمیں یہ تعلیم دے رہی ہے۔ ہمیں پورا یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا، لیکن کیا ہمیں لوگوں کو معاف کرنا آتا ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے اور یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 پر تفصیلی گفتگو آپ نے عطا فرمائی۔ اللہ ہمارے علماء کو سلامت رکھے۔ خواتین و حضرات، کوئز، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب، آج کا سوال ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ کفار مکہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرفتاری پر کتنا انعام مقرر کیا تھا؟ درست جواب 100 اونٹ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ قرآن کریم میں ام القریٰ کس شہر کو کہا گیا ہے؟ مکہ مکرمہ کو، یا مدینہ منورہ کو، یا یمن کو؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092224300980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019۔ وقت قرآن دازی کا، کراچی میں کوئی مہمان موجود نہیں، یہ کام اب میرے حوالے، اور آج کے ونر ہیں شمس الحق صاحب واہ کینٹ سے۔ شمس الحق واہ کینٹ سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں، غیبت اور چغلی سننے والا بھی غیبت کار اور چغل خور ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ غیبت اور چغلی سننے والا بھی غیبت کار اور چغل خور ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. پروردگار بحروں بر